نماز اشراق، اشراق کا لفظ شرق سے ہے، شین رقا، اسی سے مشرق کا لفظ ہے۔ تو نماز اشراق وہ نماز جب سورج مشرق سے طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھی جانے والی نماز۔ ضحیٰ کے معنی ہے دن کا چڑھنا، اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب۔ پس جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل کا پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے، یعنی تقریباً 15 منٹ کے بعد۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے۔ اوابین کا لفظ اواب سے ہے۔ اواب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رجوع کرنے والا، بار بار پلٹنے والا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے، یعنی ضعیف ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں لوگ، جبکہ صحیح حدیث کے مطابق یہ نماز اشراق کی نماز ہے۔ اور یہ جو بار بار پلٹنے کی بات ہے نا، اب یہ ہے کہ جیسے تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوئے، پھر فجر کی نماز کے لیے پھر پلٹے، تو پھر اشراق کی نماز کے لیے تو یہ بار بار پلٹنا جو ہے یہی دراصل اواب ہونا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح علی کل سلام من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحی۔ ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند کے بدلے، یعنی ہر جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے۔ بس ہر تسبیح صدقہ ہے، یعنی سبحان اللہ پڑھنا، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ اور ان سب چیزوں سے دحا کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں، یعنی اگر یہ باقی کام آپ نہ کر سکے کسی مجبوری سے تو آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں تو گویا آپ نے اپنے دن کا صدقہ دے دیا۔ اور اگر کوئی شخص یہ 2 رکعتیں بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرے تو لازمی طور پر وہ دوسروں سے آگے ہوگا۔ عام طور پر جب اس طرح کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے، باقی تو چھوڑو، چھٹی یہ کر لیتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈ کے بس صرف ایک چھوٹا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کی عادت کیا تھی، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اس حدیث کو یاد کرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو آگے نکل گئے، اور پھر انہوں نے کچھ تسبیحات سیکھی اور وہ ادا کرنے لگے۔ پھر وہ مالدار لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، انہوں نے یہ نہیں سوچا مالدار لوگوں نے کہ ٹھیک ہے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تب ہمیں اور تسبیح پڑھنے کی یا کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرنے لگ گئے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح چھوڑ دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں اور صرف یہ 2 رکعتیں پڑھ کے مطمئن ہو جائیں۔ یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں کا ادا کرنا اتنا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ گویا ان ساری نیکیوں کو کر لینا ہے، لیکن وہ نیکیاں اپنی جگہ باقی ہیں، وہ الگ سے کریں گے تو وہ اصل شکل میں ہوگی۔ جیسے قل ہو اللہ پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر، اس کو لوگوں نے کیا سمجھا، اور کچھ نہ پڑھو، خالی قل ہو اللہ ہی پڑھتے رہو، 3 دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب ہو جائے گا۔ اسی طرح حرم میں 1 نماز پڑھ لو، 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ لیکن وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب یہ تھوڑی ہوتا کہ آپ کی 1,00,000 نمازیں بھی ادا ہو گئی۔ تو ہر کام اپنی جگہ کرنے سے ہوتا ہے، ہاں یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کام کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے 4 رکعتیں، خالص میرے لیے 4 رکعتیں اول دن میں پڑھ، یعنی اشراق کی، میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا، تیرے سارے کام ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو 4 رکعتیں ہیں، ان میں جو خصوصیت کے ساتھ اجر کے لیے شرط رکھی گئی وہ کیا؟ خالص میرے لیے۔ اچھا، عام طور پہ ہم نفل پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے اس روز مجھ سے کسی نے پوچھا، جب میں تہجد کی نماز کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیا خیال ہے اگر اس روز یعنی تہجد کے وقت 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھ لیے جائیں، 2 حاجت کے پڑھ لیے جائیں، 2 استخارے کے پڑھ لیے جائیں، 2 فلاں کے پڑھ لیے جائیں۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ وہ 2 مختلف نیتوں سے پڑھ لیں، لیکن تہجد تو تہجد ہے،
اسی طرح جب ہم یہ نفل بھی پڑھتے ہیں تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں، چلو حاجت کے پڑھ لیتے ہیں یا کوئی استخارہ کر لیتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی غرض ساتھ لگا لیتے ہیں. برائی کچھ نہیں ہے اس میں، آپ لگا سکتے ہیں غرض، لیکن کوئی عبادت تو ایسی بھی ہو جو کسی غرض کے بغیر ہو، یا نہیں؟ ہاں، اپنی ساری غرضیں اللہ کے سپرد کر دینا اور خالص اس کے ہو جائے، پھر وہ آپ کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. اصل میں ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسے مختلف چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہیں نا، ہم یہ کر کے یہ کروائیں اللہ تعالیٰ سے، یہ پڑھ کے یہ کروائیں، اس چیز سے یہ مسئلہ حل کرائیں. لیکن وہ جو ایک مکمل بھروسے کی کیفیت ہے، ایک توکل اور یقین اور ہر غرض سے اوپر اٹھ کے خالص اس کا ہو جانا، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے. سمجھے کیا؟ کہ میں یہ صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے پڑھ رہی ہوں، مجھے کوئی اس کے بدلے دکھاوا نہیں کرنا کہ میں دوسروں کی نظر میں اچھی ہو جاؤں کہ لوگ سمجھے بہت نفل پڑھنے والا ہے. تو خالص کام اور ملاوٹ والا کام فرق ہے. معاذہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ وہ فرماتی ہیں 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے. ام ہانی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور 8 رکعات نماز ضحیٰ پڑھی. معلوم ہوا کہ اشراق کی رکعتیں 2، 4 یا 8 ہیں جو سنت سے ثابت ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے میرے پیارے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا. ہر عربی مہینے میں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے 3 روزے، چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا. یہ 3 کام کبھی نہ چھوڑوں گا. تو پہلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضحیٰ کی نماز 2 رکعتیں ہے، دوسری سے 4 اور تیسری حدیث سے 8. تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 8 تک بھی لے جا سکتے ہیں، یہ حسب حالات ہے جتنی وقت ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصروفیت کچھ اور طرح کی تھی، تو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تھے، تو وہ سونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے. سب کے لیے ہو سکتا ہے. اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ صبح ہی پڑھیں گے نا، وہ تو الگ مسئلہ ہے. اصل میں یہ اشراق چاشت ہے کہ اگر ذرا پہلے پڑھ لیں تو اشراق ہے، تھوڑا دیر سے کریں تو چاشت ہے. ٹھیک ہے، اصل میں صبح کی نماز ہی ہے، ایک طرح سے سورج طلوع ہونے کے بعد کی نماز ہے بیسیکلی. ذرا دھوپ بلند ہو جائے تو وہ ضحیٰ ہو گیا. سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد یعنی 15 منٹ کے اندر پڑھیں تو اشراق کہلائے گی. ذرا تھوڑی تاخیر کرے اور دھوپ خوب چمک اٹھے تو ضحیٰ کہلائے گی. لیکن بیسیکلی ایک ہی نماز ہے، تھوڑا وقت کے آگے پیچھے ہونے سے نام بدل جاتا ہے. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے مصلی پہ بیٹھے رہنا ضروری ہے؟ اگر بیٹھے رہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے. لیکن اگر نہ بھی بیٹھیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اشراق کے لیے دوبارہ نہیں آ سکتے. یہ 4 رکعتیں یا 8 رکعتیں 2 کر کے پڑھیں گے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے. ان کا سوال یہ کہ چاشت کی نماز کتنے بجے ہے؟ دیکھیے کہ بجے کی حدیث میں کسی بھی نماز کا وقت گھنٹوں کے حساب سے، بجے کے حساب سے نہیں بتایا گیا. اس میں سورج غروب ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے، زوال ہونے کے بعد، دن ڈھلنے کے وقت، اس طرح کے اوقات بتائے گئے ہیں تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہو تو سورج کے اتار چڑھاؤ سے، آسمان کی روشنی سے اپنا کیلنڈر اور اپنی گھڑی، یعنی آسمان پر سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اور ڈھلنا اور اونچا نیچا ہونا، یہ ایک عالمی کلاک ہے. آسمان آپ کے لیے کیا ہے؟ کلاک. اور اس کی سوئی کیا ہے؟ سورج. ٹھیک ہے، تو ساری نمازیں اسی سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ عشاء کی نماز بھی جب روشنی ختم ہو جائے. ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دوں دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، جس میں آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی. سمے نہ اتانا، سورج نکلا ہے، ایک نیزے برابر ہوا ہے، پڑھ لو، بس پڑھ لی. 2، 4، 8 بس ٹھیک ہے. اگر بہت ڈیٹیلز میں جائیں گے، اب اگر اگلا سوال آپ کا یہ ہو کہ صورتیں اس میں کون سی پڑھیں، کتنی طویل ہو، سجدے کتنے ہوں، مشکل میں پڑھتے جائیں گے. سمپلی ایک بات سنیں اور اس کو جتنی سمجھ آتی ہے وہ کر لیں اور انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی. یہاں پر ضحیٰ کا لفظ عربی میں آیا ہے. ضحیٰ سورج کے نکلنے کے بعد اس کے بلند ہونے اور اس کے خوب چمک جانے کے وقت کو بولتے ہیں. قرآن پاک میں بھی ایک سورت الضحیٰ کے نام سے ہے اور اس کی قسم بھی کھائی گئی ہے. والضحیٰ، اور ضحیٰ سے مراد
وہ وقت جب خوب روشنی ہو جائے۔ اس کے علاوہ ایک وقت ہوتا ہے جسے ہم اشراق بولتے ہیں، اور اشراق کا لفظ جو ہے وہ شروق سے ہے، یعنی کسی چیز کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا۔ اور وہ وقت ہے جب طلوع ہونے کے بعد تقریباً 15 منٹ کے بعد تھوڑا سا بلند ہو، اور اس وقت وہ نماز ادا کی جاتی ہے۔ لیکن چاشت کا وقت جو ہے وہ زوال سے پہلے تک ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 چیزوں کی نصیحت فرمائی۔ ایک یہ کہ 3 روزے مہینے میں، اور یہ ہر مہینے میں مراد جسے مسنون روزے ہیں، انہیں ایام بیز کے روزے کہا جاتا ہے، یعنی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب چاند اپنے پورے جوبن پر ہوتا ہے، اپنے عروج پر ہوتا ہے، تو اس وقت اس کے اثرات جو ہیں انسانی طبیعتوں پر بھی ہوتے ہیں۔ اور اب تو یہ ایک سائنٹیفک فیکٹ بن چکا ہے، اور سب لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ خاص طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کی لہریں جو ہیں وہ مہینے کی ان 3 راتوں میں زیادہ اونچی ابھر کر آتی ہیں۔ چاند کے اندر بھی پانی ہے، انسانی جسم کے اندر بھی پانی پایا جاتا ہے، تو جب وہ اپنے پورے یعنی فل مون ہوتا ہے، اس وقت اس کی روشنی جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اس بات کی بھی تحقیق کی گئی کہ مہینے کی کون سی تاریخیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب طلاق ریٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے، یعنی یہاں تک بھی دیکھا گیا، اور وہ بھی یہی دن سامنے آتے ہیں۔ یعنی اس میں انسان اپنی طبیعت کے اندر ایک جوش، ایک جوبن اور ایک خاص کیفیت پاتا ہے اضطراب یا بے چینی کی، جس کے نتیجے میں انسان کے اوپر اس کے دوسرے احساسات زیادہ غالب ہوتے ہیں۔ تو شاید یہی وجہ تھی کہ خاص طور پر مہینے میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ایک روزہ شروع میں رکھ لیا جائے، ایک درمیان میں رکھ لیا جائے اور ایک آخر میں رکھ لیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 دنوں کے روزے رکھنے کو زیادہ پسندیدہ قرار دیا۔ اگرچہ نفل روزہ کسی وقت بھی رکھا جا سکتا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوموار اور جمعرات کے روزے کو پسند کیا کرتے تھے، لیکن خاص طور پر جس کے بارے میں یہاں کہا گیا کہ میں ان چیزوں کو پابندی سے ادا کروں، اگرچہ یہ فرض نہیں ہے، اور وہ 3 روزے جو لگاتار 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا ہے، اور چاشت کی 2 رکعتیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم 2 رکعت نماز ادا کرنی چاہیے، اور سونے سے پہلے وتر ادا کروں، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وتر ادا کرنے کا ایک وقت عشاء کی نماز کے ساتھ ہی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ سونے سے پہلے وتر پڑھنا اس شخص کے لیے مستحب ہے جسے رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے کا یقین نہ ہو۔ یہ تفسیر جو ہے امام نبوی خود کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ نہیں۔ اور اگر یقین ہو تو رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا زیادہ اچھا ہے، یعنی افضل وقت اس کا تہجد کے ساتھ ہے، لیکن اگر کوئی شخص تہجد کے لیے نہ اٹھتا ہو تو وہ رات کے ابتدائی حصے میں وتر پڑھ سکتا ہے۔ اگلی حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح ہی سے تمہارے جسم کے ہر جوڑ کے ذمہ ایک صدقہ ثابت ہو جاتا ہے، بس ہر دفعہ سبحان اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر دفعہ الحمدللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر دفعہ لا الہ الا اللہ کہنا ایک صدقہ ہے، ہر تکبیر ایک صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا بھی ایک صدقہ ہے، برائی سے روکنا بھی ایک صدقہ ہے، اور اس تمام سے 2 رکعتیں کفایت کر جاتی ہیں جو آدمی چاشت کے وقت پڑھتا ہے۔ یعنی انسان ہر روز جب ایک نیا دن اپنی زندگی میں پاتا ہے، صحت اور تندرستی اور سلامتی کے ساتھ، کہ اس کو ایک نیا دن زندگی کا عمل کے لیے مل جاتا ہے، تو اس کے اوپر ایک شکرانہ لازم ہوتا ہے۔ وہ شکرانہ کس کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ ذکر کرنے سے، اور جس میں یہاں سبحان اللہ کا ذکر اور الحمدللہ اور لا الہ الا اللہ بتایا گیا۔ اسی طرح اللہ اکبر، ہر تکبیر ایک صدقہ ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، پھر دوسرے کو اچھی بات بتانا اور بری بات سے روکنا بھی، اور اگر انسان ان میں سے کوئی کام نہ کر سکے، یعنی اس کو ذکر کی بھی مہلت نہیں، یا وہ باہر نکل کر کسی کو کوئی اچھی بات نہیں بتا سکتا، برائی سے نہیں روک سکتا، تو اگر وہ 2 رکعت چاشت پڑھ لیتا ہے تو گویا اس نے اپنے ذمے بہت سی چیزوں کو ادا کر دیا۔ یعنی ان تمام چیزوں کو کفایت کر جانے کا مطلب یہ کہ اس کے ایکول ہو جاتا ہے ایک طرح سے۔ اور 2 رکعت پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ یعنی اگر ہم میں سے ہر شخص صرف یہ دیکھے کہ جب ہم صبح کے وقت تیار ہوتے ہیں، اس تیاری میں اگر انسان صرف چہرہ دھونے کی بجائے یا صرف ہاتھ پاؤں دھونے کی بجائے اگر پراپر وضو کر لے، اور وضو کرنے کے ساتھ جب انسان کپڑے بھی تبدیل کر رہا ہے، تو باہر جانے کے لیے بھی ہم اتنی دیر لگاتے ہیں تیار ہونے کو، تو 2 رکعتیں زیادہ سے زیادہ بھی اگر ہم سے ٹائم لے تو 5 منٹ ہیں، 5 منٹ سے زیادہ نہیں لیتی، لیکن وہ اس دن کا ایک طرح سے شکرانہ ادا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور عطا کروں گا۔ پھر اس کے بعد حضرت عائشہ کی روایت ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعتیں پڑھتے تھے، اور اس میں جو چاہتے اضافہ فرما لیتے،
یعنی اس پہلی حدیث سے 2 رکعتیں، یہ کنٹرڈکشن نہیں، یعنی یہ مختلف، چونکہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے مختلف رکعتوں کا ذکر ہے، ایک میں 2 کا ذکر ہے، اب اس روایت میں 4 کا ذکر ہے، اور یہ ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا گیا کہ اور جتنا چاہتے اضافہ کر لیتے، یعنی 4 بھی آخری چیز نہیں، 6 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے، 12 تک بھی جا سکتا ہے، کیونکہ یہ نفل ہے اور نفل ہر ایک انسان کی اپنی خوشی کی بات ہے۔ حضرت ام ہانی فاختہ بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا میں فتح مکہ کے سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس پر گئی، یعنی آپ کے گھر تشریف لے گئی، میں نے آپ کو غسل کرتے ہوئے پایا، یعنی جب پتہ کیا ہوگا تو آپ اس وقت نہا رہے تھے، جب آپ غسل سے فارغ ہوئے تو آپ نے 8 رکعتیں پڑھی اور یہ چاشت کی نماز تھی۔ یعنی یہاں سے ہمیں تعداد کیا پتہ چل رہی، 2 بھی، 4 بھی اور 8 بھی، اور یہ مسلم کی ایک روایت کی عبارت کا اختصار ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ 8 خاص طور پر کیوں پڑھی، کہ اس دن مکہ فتح ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی نعمت عطا کی اور ایک بہت بڑی خوشی کا موقع تھا، اور جتنی بڑی خوشی اللہ تعالیٰ دے اتنا ہی بڑا شکر جو ہے انسان پہ لازم ہو جاتا ہے، اس لیے اس روز آپ نے رکعتوں کی تعداد میں بھی اضافہ فرمایا۔ باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها والافضل ان تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى۔ ارتفاع آفتاب سے لے کر یعنی سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب تک، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے جب سورج کا زوال ہوتا ہے اس سے پہلے تک نماز چاشت پڑھنے کے جواز، اور خوب گرمی کی حالت میں جب کہ آفتاب خوب بلند ہو گیا ہو اس وقت چاشت پڑھنے کے افضل ہونے کا بیان۔ یعنی یہ نماز بعض لوگ اسی لیے اشراق اور چاشت کو ایک ہی نماز قرار دیتے ہیں کہ اگر اشراق پڑھ لیے تو گویا چاشت بھی پڑھ لی، اور اگر چاشت پڑھ لی تو اشراق بھی پڑھ لی، یعنی چونکہ یہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے نام الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ایک نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے تو زیادہ افضل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو جیسے تہجد پڑھتے ہیں اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر کچھ ذکر کرتے ہیں، پھر سورج نکلنے کے بعد انتظار کرتے ہیں، تو وہ نکلنے کے فوراً بعد پھر نفل پڑھ کے جو اٹھتے ہیں تو وہ ایک خاص مخصوص ایک عبادت ہوتی ہے، اس صورت میں تو ابتدا میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے۔ لیکن اگر انسان اس سارے عرصے میں عبادت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تو اس شکل میں ذرا تاخیر سے پڑھنا زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا ان کو معلوم نہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز چاشت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین، اور صلاۃ الاوابین سے مراد یہاں نماز چاشت لیا گیا، اس وقت پڑھی جائے جبکہ اونٹوں کے بچے گرمی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی ہوگی کہ اس میں رات کے وقت جانوروں کو باہر نکالتے ہیں، اگر ان کے خاص مخصوص کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ درختوں سے دور باندھتے ہیں، اور دن کے وقت دوبارہ جب سورج نکل آتا ہے گرمی ہونے لگتی ہے تو ان جانوروں کو دوبارہ چھاؤں میں کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سورج نکل ہی رہا ہوتا ہے تو خواہ گرمیاں ہوں تو اتنا گرم نہیں ہوتا، جب ذرا اونچا ہو جائے تو اس وقت گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ چاشت اس وقت پڑھو جبکہ جانور بھی گرمی محسوس کرنے لگے، اور جانور انسانوں کے مقابلے میں زیادہ دیر سے گرمی محسوس کرتے ہیں اور دھوپ کو زیادہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اونٹ، لیکن اونٹ کے مقابلے میں اونٹ کا بچہ جو ہے وہ پھر نسبتاً جلدی گرمی محسوس کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نہ تو بالکل سورج سر پہ ہو، بالکل ہی زوال کا وقت ہو، اور نہ ہی بالکل ارلی وقت ہو۔ باب تجوز صلاة الضحى من ارتفاع الشمس الى زوالها والافضل ان تصلى عند اشتداد الحر وارتفاع الضحى۔ ارتفاع آفتاب سے لے کر یعنی سورج کے بلند ہونے سے لے کر زوال آفتاب تک، یعنی ظہر کی نماز سے پہلے جب سورج کا زوال ہوتا ہے اس سے پہلے تک نماز چاشت پڑھنے کے جواز، اور خوب گرمی کی حالت میں جب کہ آفتاب خوب بلند ہو گیا ہو اس وقت چاشت پڑھنے کے افضل ہونے کا بیان۔ یعنی یہ نماز بعض لوگ اسی لیے اشراق اور چاشت کو ایک ہی نماز قرار دیتے ہیں کہ اگر اشراق پڑھ لیے تو گویا چاشت بھی پڑھ لی، اور اگر چاشت پڑھ لی تو اشراق بھی پڑھ لی، یعنی چونکہ یہ نفل نماز ہے اس لیے اس کے نام الگ بھی رکھے جا سکتے ہیں اور ایک نام بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو تھوڑا تاخیر سے پڑھا جائے تو زیادہ افضل ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو جیسے تہجد پڑھتے ہیں اس کے بعد بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر کچھ ذکر کرتے ہیں، پھر سورج نکلنے کے بعد انتظار کرتے ہیں، تو وہ نکلنے کے فوراً بعد پھر نفل پڑھ کے جو اٹھتے ہیں تو وہ ایک خاص مخصوص ایک عبادت ہوتی ہے، اس صورت میں تو ابتدا میں ہی پڑھ لینا بہتر ہے۔ لیکن اگر انسان اس سارے عرصے میں عبادت کے لیے نہیں بیٹھا ہوا تو اس شکل میں ذرا تاخیر سے پڑھنا زیادہ ثواب کا سبب ہے۔ اس کی کیا دلیل ہے؟
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کو نماز چاشت پڑھتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا ان کو معلوم نہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے وقت میں نماز چاشت پڑھنا زیادہ بہتر ہے؟ بے شک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاۃ الاوابین، اور صلاۃ الاوابین سے مراد یہاں نماز چاشت لیا گیا، اس وقت پڑھی جائے جبکہ اونٹوں کے بچے گرمی محسوس کرتے ہیں۔ یعنی آپ نے کبھی گاؤں کی زندگی دیکھی ہوگی کہ اس میں رات کے وقت جانوروں کو باہر نکالتے ہیں اگر ان کے خاص مخصوص کمرے وغیرہ بنے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ درختوں سے دور باندھتے ہیں، اور دن کے وقت دوبارہ جب سورج نکل آتا ہے گرمی ہونے لگتی ہے تو ان جانوروں کو دوبارہ چھاؤں میں کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب سورج نکل ہی رہا ہوتا ہے تو خواہ گرمیاں ہوں تو اتنا گرم نہیں ہوتا، جب ذرا اونچا ہو جائے تو اس وقت گرمی محسوس ہونے لگتی ہے۔ فرمایا کہ چاشت اس وقت پڑھو جبکہ جانور بھی گرمی محسوس کرنے لگے، اور جانور انسانوں کے مقابلے میں زیادہ دیر سے گرمی محسوس کرتے ہیں اور دھوپ کو زیادہ برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور خاص طور پر اونٹ۔ لیکن اونٹ کے مقابلے میں اونٹ کا بچہ جو ہے وہ پھر نسبتاً جلدی گرمی محسوس کرتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نہ تو بالکل سورج سر پہ ہو، بالکل ہی زوال کا وقت ہو، اور نہ ہی بالکل ارلی وقت ہو۔ تو نماز اشراق وہ نماز جب سورج مشرق سے طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھی جانے والی نماز۔ ضحیٰ کے معنی ہے دن کا چڑھنا، اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب۔ پس جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل کا پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے، یعنی تقریباً 15 منٹ کے بعد۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے۔ اوابین کا لفظ اواب سے ہے۔ اواب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رجوع کرنے والا، بار بار پلٹنے والا۔ مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے، یعنی ضعیف ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں لوگ، جبکہ صحیح حدیث کے مطابق یہ نماز اشراق کی نماز ہے۔ اور یہ جو بار بار پلٹنے کی بات ہے نا، اب یہ ہے کہ جیسے تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوئے، پھر فجر کی نماز کے لیے پھر پلٹے، تو پھر اشراق کی نماز کے لیے تو یہ بار بار پلٹنا جو ہے یہی دراصل اواب ہونا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلام من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ۔ ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند کے بدلے، یعنی ہر جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے۔ بس ہر تسبیح صدقہ ہے، یعنی سبحان اللہ پڑھنا، ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، امر بالمعروف صدقہ ہے، اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے۔ اور ان سب چیزوں سے دحا کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں، یعنی اگر یہ باقی کام آپ نہ کر سکے کسی مجبوری سے تو آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں تو گویا آپ نے اپنے دن کا صدقہ دے دیا۔ اور اگر کوئی شخص یہ 2 رکعتیں بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرے تو لازمی طور پر وہ دوسروں سے آگے ہوگا۔ عام طور پر جب اس طرح کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے باقی تو چھوڑو، چھٹی یہ کر لیتے ہیں، شارٹ کٹ ڈھونڈ کے بس صرف ایک چھوٹا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ جبکہ صحابہ کرام کی عادت کیا تھی، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اس حدیث کو یاد کرے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ مالدار لوگ تو آگے نکل گئے، اور پھر انہوں نے کچھ تسبیحات سیکھی اور وہ ادا کرنے لگے، پھر وہ مالدار لوگوں کو بھی پتہ چل گیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا مالدار لوگوں نے کہ ٹھیک ہے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تب ہمیں اور تسبیح پڑھنے کی یا کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرنے لگ گئے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح چھوڑ دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں اور صرف یہ 2 رکعتیں پڑھ کے مطمئن ہو جائیں۔ یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں کا ادا کرنا اتنا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ گویا ان ساری نیکیوں کو کر لینا ہے، لیکن وہ نیکیاں اپنی جگہ باقی ہیں، وہ الگ سے کریں گے تو وہ اصل شکل میں ہوگی۔ جیسے قل ہو اللہ پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر، اس کو لوگوں نے کیا سمجھا، اور کچھ نہ پڑھو خالی قل ہو اللہ ہی پڑھتے رہو، 3 دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب ہو جائے گا۔ اسی طرح حرم میں 1 نماز پڑھ لو لاکھ نمازوں کا ثواب، لیکن وہ لاکھ نمازوں کا ثواب یہ تھوڑی ہوتا کہ آپ کی لاکھ نمازیں بھی ادا ہو گئی۔
تو ہر کام اپنی جگہ کرنے سے ہوتا ہے، ہاں یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کام کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے 4 رکعتیں، خالص میرے لیے 4 رکعتیں اول دن میں پڑھ، یعنی اشراق کی، میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا، تیرے سارے کام ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ جو 4 رکعتیں ہیں، ان میں جو خصوصیت کے ساتھ اجر کے لیے شرط رکھی گئی وہ کیا؟ خالص میرے لیے۔ اچھا، عام طور پہ ہم نفل پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے اس روز مجھ سے کسی نے پوچھا، جب میں تہجد کی نماز کے بارے میں بتا رہی تھی، کہ کیا خیال ہے اگر اس روز یعنی تہجد کے وقت 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھ لیے جائیں، 2 حاجت کے پڑھ لیے جائیں، 2 استخارے کے پڑھ لیے جائیں، 2 فلاں کے پڑھ لیے جائیں؟ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، آپ وہ 2 مختلف نیتوں سے پڑھ لیں، لیکن تہجد تو تہجد ہے۔ اسی طرح جب ہم یہ نفل بھی پڑھتے ہیں تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں؟ چلو حاجت کے پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی استخارہ کر لیتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی غرض ساتھ لگا لیتے ہیں۔ برائی کچھ نہیں ہے اس میں، آپ لگا سکتے ہیں غرض، لیکن کوئی عبادت تو ایسی بھی ہو جو کسی غرض کے بغیر ہو، یا نہیں؟ ہاں، اپنی ساری غرضیں اللہ کے سپرد کر دینا اور خالص اس کے ہو جائیں، پھر وہ آپ کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اصل میں ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسے مختلف چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہے نا، ہم یہ کر کے یہ کروائیں اللہ تعالیٰ سے، یہ پڑھ کے یہ کروائیں، اس چیز سے یہ مسئلہ حل کرائیں، لیکن وہ جو ایک مکمل بھروسے کی کیفیت ہے، ایک توکل اور یقین اور ہر غرض سے اوپر اٹھ کے خالص اس کا ہو جانا، اس کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ سمجھے کیا؟ کہ میں یہ صرف اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر کے پڑھ رہی ہوں، مجھے کوئی اس کے بدلے دکھاوا نہیں کرنا کہ میں دوسروں کی نظر میں اچھی ہو جاؤں، کہ لوگ سمجھے بہت نفل پڑھنے والا ہے۔ تو خالص کام اور ملاوٹ والا کام فرق ہے۔ معاذہ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ضحیٰ کتنی رکعتیں پڑھتے تھے؟ وہ فرماتی ہیں 4 رکعتیں، اور جس قدر اللہ تعالیٰ چاہتا آپ اس سے زیادہ بھی پڑھتے۔ ام ہانی فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور 8 رکعات نماز ضحیٰ پڑھی۔ معلوم ہوا کہ اشراق کی رکعتیں 2، 4 یا 8 ہیں، جو سنت سے ثابت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے میرے پیارے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت کی، جب تک میں زندہ رہوں گا ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہر عربی مہینے میں ایام 20 یعنی 13، 14 اور 15 کے 3 روزے، چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وتر پڑھنا، یہ 3 کام کبھی نہ چھوڑوں گا۔ تو پہلی حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ضحیٰ کی نماز 2 رکعتیں ہے، دوسری سے 4 اور تیسری حدیث سے 8۔ تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 8 تک بھی لے جا سکتے ہیں، یہ حسب حالات ہے، جتنی وقت ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مصروفیت کچھ اور طرح کی تھی، تو تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتے تھے، تو وہ سونے سے پہلے پڑھ لیتے تھے۔ سب کے لیے ہو سکتا ہے، اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ صبح ہی پڑھیں گے نا، وہ تو الگ مسئلہ ہے۔ اصل میں یہ اشراق چاشت ہے کہ اگر ذرا پہلے پڑھ لیں تو اشراق ہے، تھوڑا دیر سے کریں تو چاشت ہے، ٹھیک ہے۔ اصل میں صبح کی نماز ہی ہے، ایک طرح سے سورج طلوع ہونے کے بعد کی نماز ہے بیسیکلی۔ ذرا دھوپ بلند ہو جائے تو وہ ضحیٰ ہو گیا، سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد یعنی 15 منٹ کے اندر پڑھیں تو اشراق کہلائے گی، ذرا تھوڑی تاخیر کرے اور دھوپ خوب چمک اٹھے تو ضحیٰ کہلائے گی، لیکن بیسیکلی ایک ہی نماز ہے، تھوڑا وقت کے آگے پیچھے ہونے سے نام بدل جاتا ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس کے لیے مصلی پہ بیٹھے رہنا ضروری ہے؟ اگر بیٹھے رہیں تو بہت زیادہ ثواب ہے، حج اور عمرے کے برابر ثواب ہے، لیکن اگر نہ بھی بیٹھے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اشراق کے لیے دوبارہ نہیں آ سکتے۔ یہ 4 رکعتیں یا 8 رکعتیں 2 کر کے پڑھیں گے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیریں گے۔ ان کا سوال یہ کہ چاشت کی نماز کتنے بجے ہے؟ دیکھیے کہ بجے کی حدیث میں کسی بھی نماز کا وقت گھنٹوں کے حساب سے، بجے کے حساب سے نہیں بتایا گیا، اس میں سورج غروب ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج طلوع ہونے سے پہلے، زوال ہونے کے بعد، دن ڈھلنے کے وقت، اس طرح کے اوقات بتائے گئے ہیں تاکہ دنیا میں آپ کہیں بھی ہو تو سورج کے اتار چڑھاؤ سے، آسمان کی روشنی سے اپنا کیلنڈر اور اپنی گھڑی، یعنی آسمان پر سورج کا نکلنا اور غروب ہونا اور ڈھلنا اور اونچا نیچا ہونا، یہ ایک عالمی کلاک ہے۔ آسمان آپ کے لیے کیا ہے؟
کلاک، اور اس کی سوئی کیا ہے؟ سورج. ٹھیک ہے، تو ساری نمازیں اسی سے کسی نہ کسی طرح جڑی ہوئی ہیں، حتیٰ کہ عشاء کی نماز بھی جب روشنی ختم ہو جائے. ایک بات میں آپ کو پتہ کی بتا دوں دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، جس میں آپ کو بڑی سہولت ہو جائے گی. سمعنا وأطعنا، سورج نکلا ہے، ایک نیزے برابر ہوا ہے، پڑھ لو، بس پڑھ لی، 2 4 8 بس ٹھیک ہے. اگر بہت ڈیٹیلز میں جائیں گے، اب اگر اگلا سوال آپ کا یہ ہو کہ صورتیں اس میں کون سی پڑھیں، کتنی طویل ہو، سجدے کتنے ہوں، مشکل میں پڑھتے جائیں گے. سمپلی ایک بات سنیں اور اس کو جتنی سمجھ آتی ہے وہ کر لیں، اور انشاءاللہ اس میں خیر ہوگی.